حضرات کے پاس سوال ہو اور خواتین کے پاس اگر سوال ہو تو براہ کرم چٹھی میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے یا کسی بھی اور دوسرے مسئلے کے تعلق سے جس کا شریعت سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو تو سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ تو کسی کے پاس اگر سوال ہو تو یہاں پر آ کر مائک میں سوال کریں تاکہ وہ بھی ریکارڈ ہو جائے۔ انشاءاللہ جو بھی جواب ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو دینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مسجدوں کو دیتے ہیں کیا؟ حکومت سے گنجی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے برادرم عبد الوہاب صاحب کا ایک سوال ہے کہ حکومت کھلانے کے لیے، افطار میں پیش کرنے کے لیے کیا اس کا لینا جائز ہے اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اور اس چاول کے ذریعے گنجی پکا کر روزے داروں کو کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں کھلایا جا سکتا؟ حکومت اگرچہ مسلم حکومت نہیں ہے، لیکن ہر حکومت کے ذمہ داروں پر فرض بنتا ہے کہ اپنے رعایا کا خیال کریں۔ جو بھی اپنے ملک میں جو باشندے رہتے ہیں ان کا خیال کریں، ان کی سہولتوں کا خیال کریں، ان کے لیے مناسب انتظامات کریں۔ یہ حکومت کے ذمہ داروں کا فرض بنتا ہے۔ تو لہٰذا راشن جو دیتے ہیں، چاہے وہ مسجد کے لیے ہو یا عوام کے لیے ہو، جو بھی وہ سہولتیں فراہم کرتے ہیں ان سہولتوں کو لینے میں، ان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پروویڈنٹ فنڈ جو کہتے ہیں پی ایف، یہ سوال کیا گیا تھا علماء سے کہ عام طور پر پی ایف جو دیا جاتا ہے کسی گورنمنٹ کے ورکر کے ریٹائر ہونے کے بعد، یہ عام طور پر پیسہ گورنمنٹ اس کو انویسٹمنٹ کرتی ہے یا سودی بینک میں ڈالتی ہے اور انٹرسٹ کے ذریعے پیسے جمع کر کے پی ایف کی شکل میں جب فارغ انسان جب ریٹائر ہوتا ہے تب دیتی ہے۔ علماء سے سوال کیا گیا کہ اگر گورنمنٹ ورکر کو پی ایف دیتی ہے اور وہ پی ایف سود کا ہوتا ہے تو کیا یہ لینا جائز ہے کہ لینا جائز نہیں ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ حکومت کا فرض بنتا ہے اپنے رعایا کا خیال کریں، اور حکومت کے طرف سے کوئی چیز جائز چیز مل رہی ہے، اور حکومت گرچہ کہ آمدنی کا ذریعہ ناجائز ذریعہ ہو سکتا ہے، شراب بیچ کر یا کہ سود کے ذریعے انٹرسٹ کے ذریعے وہ کر رہی ہے، تو یہ غلطی حکومت کی جاتی ہے، لیکن حکومت کے ذریعے جو پیسہ عوام کو اگر مل رہا ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ تو لہٰذا میں یہی سمجھوں گا کہ مسجدوں کو گنجی کے لیے جو چاول دیا جاتا ہے یا وقتاً فوقتاً کوئی بھی سہولتیں عوام کو دی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے، گرچہ کہ حکومت غلط کام کر رہی ہے، بہت سارے غلط کام، بہت سارے غلط آمدنی اس کے پاس ہے جو جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کے فتوے کی روشنی میں اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ کوئی دوسرا سوال ہو؟ جی۔ زکوٰۃ اور صدقے میں فرق کیا ہے؟ اور جب زکوٰۃ اس کو دینا بولیں گے تو قرآن میں سورہ توبہ کیا ہے کوٹ کرتے ہیں جس میں صدقہ کے بارے میں کیا ہے؟ جی۔ دونوں میں ایکچوئل فرق ہے۔ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے
کہ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ تو قرآن کریم میں زکوٰۃ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صدقے کا لفظ ہے۔ تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ کسی بھی مسلمان کے پاس کوئی ایسا مال ہو جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو، کھیتی باڑی کی شکل میں ہو، یا کرنسی کے شکل میں ہو، سونا چاندی کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، تو اس کا ایک نصاب ہے۔ جانوروں کے لیے اونٹ کے لیے الگ نصاب ہے، مثال کے طور پر 5 اونٹ اگر ہیں کسی کے پاس تو اس میں زکوٰۃ ہے، ایک بکری زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ 4 اونٹ میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اونٹ میں زکوٰۃ ہے۔ اور گایوں کے لیے الگ زکوٰۃ ہے، کھیتی باڑی کے لیے الگ زکوٰۃ ہے۔ کرنسی کے لیے 80 پر 5 گرام سونا، اس کے برابر اگر آپ کے پاس زیور کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل میں ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں 2.5% آپ کو دینا پڑتا ہے، 2.5%۔ تو زکوٰۃ آدمی کے مال پر ایک فریضہ ہے جو سال سال اس کے ہوتے ہوئے جب وہ سال گزر جاتا ہے اس کے مال پر تو اس وقت زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے۔ عربی زبان میں صدقہ اور زکوٰۃ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اصطلاح میں عام طور پر صدقہ جس کو کہا جاتا ہے یہ وہ چیز ہے جو انسان اللہ کے لیے کسی چیز کو خالص کر دیتا ہے، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو کہ میں یہ جانور اللہ کے نام سے قربانی دے رہا ہوں صدقے کے طور پر، تو غریب کے لیے ہی یہ جانا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ صدقہ جو مال ہوتا ہے صدقے کا یہ صرف غریبوں کے لیے جانا چاہیے، مالداروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے نہیں۔ ہاں اگر رشتہ دار غریب ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ تو صدقے کا لفظ جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے یہ ہماری اصطلاح میں ہمارے ماحول میں یہ زکوٰۃ کے معنی میں نہیں ہوتا۔ آدمی اپنے طور پر کوئی چیز اللہ کے لیے دیتا ہے کہ میں یہ صدقے کے طور پر دے رہا ہوں تو وہ صدقہ غریبوں کے لیے ہی جانا چاہیے۔ لیکن زکوٰۃ کی جو مد ہے اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ نصاب پہنچنے کے بعد 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ 8 مسلمان ہیں، الا ہے کہ ایک آدمی المؤلفۃ قلوبہم جس کے اسلام اور ایمان کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ ایک ہندو ہے، اگر انشاءاللہ ہم اس کو کچھ دیتے ہیں، اسلام کے بارے میں اس کے دل میں نرمی ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا ظالم حکمران ہے یا ظالم ہندو ہے جس کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں تو اس کے ظلم سے مسلمانوں کو بچا سکتے ہیں، تو علماء نے مؤلفۃ قلوبہم میں اس کو بھی داخل کیا ہے۔ اس کیٹیگری کے علاوہ دوسری کیٹیگریوں میں، غریب یا فقیر کے کیٹیگری میں یا مسکین کے کیٹیگری میں زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کا مال اپنے کمپنی میں کام کرنے والے مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو وہ سال میں بونس کے طور پر دیتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ بونس کے طور پر دینا جائز نہیں۔ آپ بونس دیجئے، بونس کے ساتھ یہ زکوٰۃ بھی دیجئے اگر وہ مستحق ہیں تو، لیکن بونس کو آپ زکوٰۃ بنا دیں گے تو نعوذ باللہ یہ جائز نہیں، کیونکہ اس کا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں، گویا آپ خود اپنی زکوٰۃ کا مال استعمال کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء، غریبوں کے لیے۔ اس کے بعد والمساکین، مسکینوں کے لیے۔ غریب اور فقیر اور مسکین میں فرق یہ کیا گیا کہ فقیر وہ ہے جو مانگتا ہے، ضرورت مند ہے، مانگتا ہے، سوال کرتا ہے لوگوں سے، اور مسکین وہ ہے جو مانگتا نہیں ہے، حالانکہ ضرورت مند ہے، وہ بھی ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں ہے۔
للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے بیت المال میں کام کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی تنخواہ زکوٰۃ سے نکالی جا سکتی ہے، مال زکوٰۃ سے نکالی جا سکتی ہے۔ لیکن مدرسوں میں آج کل جو سسٹم ہے کہ زکوٰۃ کا مال لوگ جمع کر کے ہندوستان کے کونوں کونوں سے لاتے ہیں اور مال سے 60% اپنی جیب میں اور 40% مدرسے میں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تنخواہ متعین کریں، اور اگر پرسنٹیج بھی ہے 5% 10% ہو سکتا ہے، 60% جمع کرنے والا لے لیتا ہے اور 40% جو مدرسے کو دیا جاتا ہے، یہ نعوذ باللہ یہ ظلم ہے۔ غریبوں کو کیسے پہنچا، مستحقین کو کیسے پہنچا؟ ہمیں سن کر یہ بہت ہی افسوس ہوا کہ بعض مدرسوں کے نام سے جو لوگ چندہ جمع کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، کیا بھائی زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، امت مسلمہ کو ڈرنے کی ضرورت ہے ان مسائل میں، اور حلال طریقے سے پیسے کمانے کی ضرورت ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، المؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے، جی ایک آدمی نیا مسلمان ہوا ہے، اور ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں بہت افسوس کی بات کہہ رہا ہوں، جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، بڑے بڑے مسائل ان کے سامنے ہوتے ہیں، پورے معاشرے کو، پورے کمیونٹی کو چھوڑ کر آتے ہیں، ان کی لڑکیوں کو شادی کرنے والا کوئی نہیں، ان کو سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ چند دن دیکھتا ہے، آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکتا، پھر دوبارہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری کس پر؟ پورے مسلمانوں پر۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم، جو نو مسلم حضرات ہیں یا وہ حضرات جن کے اسلام کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے، ان کو بھی دینا چاہیے، زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین، جو مقروض ہو گئے، مقروض قرض دار ہے، حالانکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن قرض اتنا پڑ گیا کہ بیچارہ اس کو دینا مشکل ہو گیا، تو ایسے مقروض آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے میں، یا اسی طریقے سے جو حضرات جو مسلمان جیل میں ہیں، جی، اور خاص طور پر آج کل کے ماحول میں جہاں ہندوستان میں مسلمانوں کو صرف بدگمانی پر، جی بدگمانی پر پکڑ پکڑ کر نوجوانوں کو لے جایا جاتا ہے اور جیل میں بھرا جاتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں ہندوستان میں جن کی کوئی غلطی نہیں، بس میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے پولیس لے جاتی ہے اور ان نوجوانوں کو لے جا کر جی جیل میں ڈال دیتی ہے، اور کئی سالوں سے جو ہے وہ اور ان کے اولاد، ان کے اہلیہ پریشان ہوتے ہیں، اور جب وہ جیل سے نکل کر آتے ہیں تو بھی ان کو معاشرے میں قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ان کے خاندانوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں علماء نے اس کو بھی داخل کیا کہ نوجوانوں کو، ایک آدمی کو ظلم کے طور پر جیل میں ڈالا گیا، اور اس کو جیل سے نکالنے کے لیے جی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں، اور کورٹ میں لڑ کر کیس جیتنے کے لیے کافی پیسے، کروڑوں کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور ایسے کورٹ کے کیسوں کے لیے کہ ایک مظلوم مسلمان کو جیل سے نکال کر اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، ایسے وکیلوں کو خرچ دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے پیسے سے، جو آج اکثر مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ جی ذلیل اس لیے ہیں کہ ایسے مسائل میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ سوسائٹی، آخر یہ سوسائٹی کا ذمہ دار کون ہے؟ کل کسی کا لڑکا، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی نوجوان کو لے جا کر جیل میں بھر سکتے ہیں،
جب تک ظالموں سے ظلم کو روکنے کے لیے ظالموں کا ہاتھ پکڑا نہ جائے اور مظلوموں کی مدد نہیں کی جائے، اس وقت تک ہم سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پوچھے جائیں گے۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ سے مراد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی استعمال کیا ہے اکثر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جو لوگ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جانے کے لیے جو لوگ لڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، اسلحہ خرید کر دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ہندوستان میں وہ ماحول نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد صرف وہی نہیں، علماء کرام نے مجمع فقہ اسلامی فقہ اکیڈمی جو جدہ کی ہے، ان لوگوں نے کہا کہ جہاد کا مقصد دعوت ہے۔ دعوت کے لیے آج جو ضروری کام ہے میڈیا میں دعوت اور داعیوں کو تیار کرنا، یہ درسگاہ مدرسے جہاں پر علماء اور دعات کو تیار کیے جاتے ہیں، ان کو اگر باقاعدہ کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو ان کو بھی فی سبیل اللہ کے مد میں، اللہ کے راستے کے مد میں زکوٰۃ کا پیسے دیا جا سکتا ہے۔ علماء نے یہ کہا، مجمع فقہ اکیڈمی جو جدہ کی ہے اس میں باقاعدہ کئی علماء کی میٹنگ ہوئی اور اس میں جو ہے یہ ڈیسیشن اٹھایا گیا کہ فی سبیل اللہ کے مد میں مدرسوں کی، اسی طریقے سے اگر یہاں تک کہا گیا کہ اگر مسجدیں ہیں اور وہاں مسجدوں کو خرچ کرنے کے لیے کوئی نہیں تو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسجدوں میں زکوٰۃ دی جائے، تاکہ جو ہے آج کل الحمدللہ مسجدوں کو سنبھالنے کے لیے اصحاب خیر حضرات ہیں، تو باقی جو مد ہے اس میں زیادہ دینا چاہیے، مسجدوں کو زکوٰۃ کے پیسے سے بچائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وابن السبیل اور مسافر سفر میں جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ بیچارہ اس کا جیب کٹ جاتا ہے یا ضرورت پڑ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، ایسی صورت میں ایسے مسافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا پیسے دیا جانا چاہیے، ان کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹی اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ فرض ہے بیٹے پر اپنے باپ کو پالنا، اپنی ماں کو پالنا، اور اسی طریقے سے ماں باپ اپنے بچوں کو پالنا فرض ہے۔ ہاں بھائی ہے لیکن وہ اگر فیملی دوسری ہے، ساتھ نہیں رہ رہا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ فیملی ایک ساتھ نہ ہو، اپنے ساتھ اس کی فیملی نہ ہو، ایسی صورت میں زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ مختصر مسائل تھے زکوٰۃ کے بارے میں جو بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا، واللہ اعلم۔ جی ہاں، انشورنس ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو انشورنس لگتا ہے کیا وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیے، انشورنس کی جتنی قسمیں ہیں، لائف انشورنس، میڈیکل انشورنس، ٹرانسپورٹ انشورنس، اسی طریقے سے سفر کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں تو انشورنس، یہ جتنی قسمیں ہیں علماء نے سارے انشورنس کو جائز نہیں قرار دیا۔ اس کا 2 سبب ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ڈیل کرتا ہے کمپنی کے ساتھ، اگر میں بیمار ہو گیا تو جو بھی خرچ ہوگا وہ کمپنی برداشت کرے گی، لیکن مجھے ماہانہ اتنا پیسے دینا ہوگا۔ میڈیکل انشورنس یا لائف انشورنس جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، میرے مرنے کے بعد مجھے اتنا پیسے میرے وارثین کو دیا جائے اور میں ماہانہ اتنا پیسے دوں گا۔
آدمی کب مرے گا کس کو معلوم؟ انشورنس ہوتا ہے 2 لاکھ کا مثال کے طور پر، ہو سکتا ہے کہ 20,000 روپے جمع کرنے کے بعد مر جائے، اور کمپنی جو ہے 2 لاکھ روپے اس کو دینا ضروری ہوتا ہے کیا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے دیتے تک وہ زندہ رہے، ہو سکتا ہے. تو یہ جو ڈیلنگ ہے ان نون ڈیلنگ ہے، معلوم نہیں. اسلام میں ان نون ڈیلنگ جائز نہیں. یہ میرے سامنے فون ہے، یہ فون اتنے روپے کا ہے، چاہے میں 50 روپے بولوں یا 5,000 روپے بولوں، 50 روپے پہ یہ فون لیجئے، 5,000 روپے پہ فون لیجئے. سامنے فون ہے اور قیمت ہے، 2 چیزیں آمنے سامنے ہیں، دونوں کلیئر ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. لیکن ایک آدمی بیمار، پتہ نہیں کتنا خرچ آئے گا، اس کی زندگی پر ہو سکتا ہے کہ بیماری نہ پڑے، اور پڑے تو بھی ہو سکتا ہے کہ معمولی خرچہ ہے. تو ان نون ڈیلنگ اسلام میں جائز نہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ انشورنس میں ان نون ڈیلنگ ہے، اور اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا، حرام، کلیئر ہونا چاہیے. دوسری چیز، انشورنس جس کے لیے حرام ہے اسلام میں، وہ ہے انٹرسٹ، سود. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں کسی بھی جرم کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے برابر نہیں کہا گیا سوائے سود کے. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے برابر اس کو شمار کیا گیا. تو سود کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. ان 2 سبب کی بنا پر علماء کرام نے انشورنس کے ساری قسموں کو حرام قرار دیا ہے. صرف یہ قسم ویلفیئر انشورنس. ویلفیئر انشورنس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت کے موقع پر لوگ جمع کر رہے ہیں، ایک بیت المال کی طرف جیسا کچھ لوگ ویلفیئر کا ایک ڈبہ جمع کر رہے ہیں، کچھ لوگ مل کر کہ بھئی اگر ہمارے خاندان میں اگر کسی کو کچھ ہو جائے، ضرورت پڑ جائے تو یہ پیسہ اس کو دیں گے. کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ریٹرن آنا ضروری نہیں ہے، اللہ کے لیے دیا اور ختم. تو اس کو ویلفیئر انشورنس کہتے ہیں. الضمان الاجتماعی، یہ چیز جائز ہے. التأمین الاجتماعی، یہ چیز جائز ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی قسمیں ہیں جائز نہیں ہیں. ہاں، اب بعض چیزیں ہیں، چونکہ ہندوستان ایک غیر مسلم حکومت ہے جہاں شریعت کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، بعض موقع پر بعض قانون ہوتے ہیں کہ آپ انشورنس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر آپ کو 2 ویلر چلانی ہے تو انشورنس کرنا چاہیے، 4 ویلر چلانی ہے تو انشورنس کرنا چاہیے. اس کے بغیر آپ 4 ویلر چلا نہیں سکتے، پر آپ کو لائسنس نہیں دیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی. تو اب کیا کریں؟ اس میں جتنا کم ہو سکتا ہے منیمم انشورنس، اس انشورنس میں چونکہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو وہ انشورنس آپ لے سکتے ہیں. کیوں؟ ضرورت کی وجہ سے. سیم اسی طریقے سے بزنس میں بھی ہے کہ اگر آپ امپورٹ یا ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس انشورنس کے، تو آپ مجبوری کی حالت میں کیا کر رہے ہیں؟ جو سب سے منیمم ہے، مثال کے طور پر 2 ویلر کی انشورنس ہم بھرتے ہیں، لیکن 3rd پارٹی کی بنتے ہیں جس میں کچھ نہیں ملتا ہے، صرف لائسنس ملتا ہے، روڈ لائسنس. 1st پارٹی یا 2nd پارٹی کی نہیں بلکہ 3rd پارٹی کی، تاکہ ہمیں گاڑی چلانے کی اجازت دی جائے. ایک مجبوری ہے، اس کے بغیر ہم گاڑی نہیں چلا سکتے. تو اسی طریقے سے اگر بزنس میں بھی، تجارت میں بھی منیمم جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سود اور جو بھی باطل مال ہے اس کی خرابیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے. جی، اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے؟ جی، سحری کے وقت کے بارے میں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو لوگ سحری کے وقت نماز کے اوقات کی ٹائمنگ لکھے ہیں، القریٰ مکے کی جو پوری دنیا کے لیے باقاعدہ ٹائمنگ بنائی گئی ہے، ہر سٹی کے لیے، اسی طریقے سے رابطہ عالم اسلامی کی بھی ہے، پاکستان کی بھی ہے، کئی لوگوں نے جو ہے ٹائمنگ بنائے ہیں پوری دنیا والوں کے لیے.
اور سحری کے وقت میں اگر 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کا کبھی کبھی ان لوگوں کا فرق ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے احتیاط ہے، احتیاط کر لیں. کیلنڈر، ایسا کیلنڈر ہو جس میں جو یعنی اب 1-2 منٹ اگر پہلے کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ 1-2 منٹ آپ چھوڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد سحری کرنے کا امکان ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی ختم کر لیں. تو ایسے کیلنڈر کو جو ہے تقسیم کرنا چاہیے جس میں ٹائم جو ہے ذرا پہلے ہی ختم ہو جائے، ذرا بہتر ہے. یعنی 2-3 منٹ کا فرق ہے، وہ آدھے گھنٹے کا فرق نہیں بول رہا ہوں میں. جو لوگ آدھے گھنٹے کا بانٹتے ہیں وہ نہیں، 2-3 منٹ یعنی ایگزیکٹ ٹائم جو ہوتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. تو آپ میرے خیال میں ام القریٰ کا جو ہے وہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے، اور IRGC وغیرہ میں جو تقسیم ہوتے ہیں کارڈ وہیں کا اسی کا خیال کیا گیا ہے. کیونکہ شیخ انیس حفظہ اللہ اور ہم سب جو ہے سب دیکھ کر ہی اس کے بعد وہ کیلنڈر جو ہے ٹائمنگ اس کی بنائے ہیں. جی ہاں، سیکنڈ کا حساب وہی منٹ اس میں. اور یاد رکھیے ہم لوگ جو ایک کیلنڈر جو IRGC وغیرہ کی طرف سے جو چھپتا ہے، افطار کے ٹائم میں ایکچوئل جو ٹائم ہے اس سے 1 منٹ پہلے ہم لوگ لکھتے ہیں، اس کے 1 منٹ بعد افطار کے ٹائم میں، اور سحری کے ٹائم میں 1 منٹ پہلے. ایکچوئل جو ٹائم ہوتا ہے تو سحری کے ٹائم میں 1 منٹ پہلے، تاکہ آدمی احتیاط ہو جائے، ہو جائے. اور افطار کے ٹائم میں 1 منٹ بعد، ایکچوئل ٹائم کے 1 منٹ کے بعد. ہو سکتا ہے گھڑی میں کوئی فرق ہو جائے، کچھ بھی ہو، تو لہٰذا احتیاطاً 1 منٹ کا اضافہ کر لیتے ہیں افطار میں، اور سحری میں 1 منٹ کم کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کا روزہ خراب نہ ہو. جی واللہ اعلم. اجوا کھجور کے بارے میں اسلام میں کیا خصوصیت ہے اس کی؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اگر کوئی شخص صبح سویرے نار پیٹ اجوا کے ساتھ کھجور 7 دانوں کو، کھجور کے 7 دانوں کو، 7 کھجور کو اگر کھاتا ہے تو اس دن کوئی زہر یا کوئی جادو اس پر اثر نہیں ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، جس کی صحت میں ذرا بھی شک نہیں. اب آج بعض لوگوں کو جن کو قرآن یا حدیث میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کے غلط معنی نکالتے ہیں، یا اور آسانی کے ساتھ ان حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ان لوگوں نے اس حدیث کو بھی ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ کیا ہے، زہر بھی اثر نہیں ہوتا اور جو ہے جادو بھی اثر نہیں ہوتا. اچھا میں زہر لا کر دیتا ہوں، کھاؤ نہ تمہیں پیو نہ تمہیں، دیکھیں گے. یہ بیوقوفی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ کہہ دیا ہے اس پر آمنا و صدقنا کہنا چاہیے. ہم ایمان لائے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہی ایمان کی علامت ہے. ورنہ آدمی اپنے دماغ میں آئے تو مانے اور اپنے دماغ میں نہیں آئے تو نہیں مانے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ایسا آدمی اس کے ایمان میں شک ہے. جیسے اس کو جو حدیث سمجھ میں آئی کہ یہ اس کے دین کے، اس کے سمجھ کے خلاف ہے، اس کو وہ انکار کر رہا ہے، اس کو ریجیکٹ وہ کر رہا ہے، تو نعوذ باللہ یہ وہ کون سا دین ہے؟ بہت سارے لوگوں کو حدیث قرآن کے خلاف لگ رہی ہے، منکرین حدیث ہیں، پورے حدیث کو نہیں مانتے ہیں. تو منکرین حدیث نعوذ باللہ علماء نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں شک کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ ایک پوسٹ مین ہیں جو قرآن کریم کو پوسٹ کی طرح لا کر دے کر چلے گئے. نہ آپ نے سمجھایا اور نہ آپ کے دین پر عمل ہوا، یہ سب کام آپ نے نہیں کیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا کیا مقام ہے؟ تو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کو ٹکرائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو حدیثیں آپ نے بتائیں، آپ نے کہیں ایسا ہوگا، میرے بعد ایسا ہوگا، میرے بعد ایسا ہوگا، میرے بعد ایسا ہوگا، زمانہ ایک ایک کر کے پوری طریقے ثابت کر دیا، اور آپ نے جو بھی باتیں بتائی وہ سچ نکلی.
سائنس کا زمانہ نہیں تھا 1400 سال پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکھی اگر کسی کے پانی میں گر جائے تو اس کو ڈبو, پانی میں ڈبا کر اس کو پھینکو, کیونکہ ایک پکوٹے میں اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں اس کا شفا ہے, اس کا علاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنس نہیں تھی جی, اتنا میڈیکل ترقی نہیں کیا تھا. آج سائنس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں علاج ہے, اور مکھی جب گرتا ہے تو اس پر میں کو سب سے نیچے پہلے رکھتا ہے جس پر میں بیماری ہے. مکھی جب پانی میں گرتا ہے تو وہ پر سب سے نیچے ہوتا ہے پانی میں جس میں بیماری ہے. سبحان اللہ. ایک ایک چیز علماء نے کتاب لکھی ہے حدیث اور سائنس کے نام پر, 3 ولیوم میں 3 جلدوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز, واقعات دیکھ لیجئے, تاریخ دیکھ لیجئے. آپ نے فرمایا کہ 30 سال تک میرے بعد خلافت نبوت کے طریقے پر ہوگی. ہوئی نہیں ہوئی؟ ابوبکر, عمر اور عثمان اور علی اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے, پورا ملا کر 30 سال. 30 سال آپ نے کہا کہ 30 سال میرے بعد خلافت علی منہج نبوہ ہوگی. ہوا. حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا یہ میرا بیٹا سردار ہے, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ 2 بڑے جماعت مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کرے گا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں ان کی حکومت تھی مکہ مدینہ حجاز میں, اور ادھر سیریا میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی جو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. 2 حکومت الگ الگ. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ گورنمنٹ آپ ہی رکھ لیجئے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ امت میں اختلاف رہے, سب مل کر زندگی گزاریں گے. حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ یہ شہید ہوں گے. عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ شہید ہوں گے. احد کے پہاڑ میں بیٹھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں. احد کا پہاڑ ہلنے لگتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احد خاموش رہو, احد خاموش رہو, تمہارے اوپر ایک نبی بیٹھا ہے, ایک صدیق بیٹھا ہے, اور 2 شہید بیٹھے ہیں. کون 2 شہید؟ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما. تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث, ایک ایک واقعہ سچ ہو کر رہا. کوئی ہے بتا سکتا ہے؟ آج جو حدیثوں کو چھٹلاتے ہیں اور ان کو جو دماغ میں نہیں آتا ہے اس کو چھٹلاتے ہیں, یہ دین سے نکلنے کی بات ہے, گمراہی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیے, صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑیے. اگر صحابہ نے دین کو نہیں سمجھا ہے تو آج کا 1400 سال کے بعد کوئی دین کو سمجھ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. گمراہی کی بات ہے. ایسے فتنوں اور گمراہیوں سے دور رہیں, اور جو قرآن اور حدیث جو صحابہ کا طریقہ ہے اس کو مضبوطی سے تھام میں. یہی دین ہے, یہی راستہ ہے جس پر چل کر انشاءاللہ جنت مل سکتی ہے. ورنہ ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ملے گا. سحقن سحقن لمن بدل وغیر دینی کہا جائے گا. جی دور ہو جا, دور ہو جا وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا. یہ سب جو ہے شیطان کے دعوت دینے والے ہیں, شیطان کے راستے کی طرف دعوت دینے والے. حق میرے بھائیوں یہ بہت ہی کم ہے اور بہت گراں ہے لوگوں کے لیے, لیکن اسی میں چل کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا. قرآن میں ہمیشہ کہا ہے کہ حق کے ماننے والے کم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حق پر زندہ رکھے اور حقی پر موت دے. آمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ جو ہے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو پھر دوبارہ انشاءاللہ ہفتے کے دن انشاءاللہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. موبائل